دیکھو امتحان چل رہا ہے، گٹلی پھینک نہیں سکتے، چھلکا نکال نہیں سکتے، چبانے کی اجازت نہیں، نگل کر کے بیر پاس کرو، بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا، یہاں سے برخاست۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، کہاں سے پاس ہوگا؟ جا کر کے گلے میں جب پھنس گیا تو باپ باپ چلانے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد جب کھونکی ہوئی تو بیر دوبارہ منہ میں واپس آ گیا، اندر نہیں گیا، تو ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے کہا او نالائق، تمہارا رونا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا بیر اندر سے تم کو گھوٹا نہیں جا رہا ہے اور تم کو موت کا خوف ہوتا ہے، اس لیے روتے ہو، رونا تو تمہارا سمجھ میں آ رہا، لیکن نالائق ہنستے کیوں؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے، یہ چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹھل والے کا کیا حال ہوگا؟ جس کا بیٹا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی، 72 مرتبہ صابن لگاتی، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ آسمان سے ہی ٹھپا لے کر کے آیا، لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کالا جوان کھڑا، کوئلے کی طرح کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو دیکھ لیا ہوتا شیشے میں، ہماری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، ہماری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، کیسے رشتہ دے سکتا ہوں؟ بیٹی پیچھے سن رہی تھی، ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ مدراس اور ممبئی آنکھ سے دیکھیں گے، مدینے کو خواب میں دیکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے میں آپ کی ایک ایک چوری پکڑا رہا ہوں، کہاں چرا چرا کر کے آپ نے پیسہ رکھا ہے جو حج کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا سبحان اللہ، چٹنی کھا رہا تھا تو کہتا الحمدللہ، پھر دوسرا ٹکڑا اٹھایا کہا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی غور سے دیکھ رہا تھا، یہ باسی روٹی میں اتنا سبحان اللہ بولو گے تو خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، روز تم کو باسیہ کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی نعمت کھائیں گے، اس کا نام لیں گے انشاءاللہ۔ جو خدا سے ملا نہیں ملا سسور سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ شادی ہو گئی جوان کی، 1 سال ہو گیا، بال بچہ نہیں ہوا، دوسرا سال گزرا، بال بچہ نہیں ہوا۔ جب سماج سے گزرنے لگا تو لوگوں نے کہا کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی، 2 سال ہو گئے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ کس کو جواب دے۔ رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہتا مالک بیٹا نہ دو چلے گا، بیٹی ہی دے دو، لوگوں کی زبان بند ہو جائے گی۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، بیٹی دے دو۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، جیسے ہی ہاتھ اٹھائی، اللہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے بیٹی دے دیا۔ لیکن قسمت خراب یہاں ہوئی کہ بیٹی جب جوان ہوئی، شادی کا وقت ہوا تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ پریشان ہوا، آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضور غضب ہو گیا، اللہ کے سامنے جھوٹا ہو رہا ہوں، وعدہ کیا تھا جب بیٹی کی شادی کروں گا دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا رے دنیا کا سب سے بڑا مالدار تو ہے۔ کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، مکان دکان نہیں ہے، میں کیسے مالدار ہوا کرے؟ بے وقوف ہو، دنیا کے سب سے بڑے مالدار تم ہو۔ کہا حضور سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا قرآن کی دولت تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کو شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم دے دو، جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کو بیٹی کے ساتھ رخصت کر دو، پوری دنیا مل کر کے قرآن کے مقابلے میں آ جائے، قرآن کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ اسکول کے وقت میں اسکول بھیجیے، مدرسہ کے وقت میں مدرسہ بھیجیے۔ ابھی اسکول میں سائیکل مل رہی ہے تو 1 درجن بچہ کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر۔ ماسٹر صاحب بھی پریشان، ایک باپ کا 1 درجن بچہ۔ یہ خفا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے پیچا ادھار کا بچہ ہے، لیکن جہاں سائیکل بڑھ گئی بچہ غائب، بکری کے پیچھے، کھیت میں، کام دھندا کے پیچھے، اسکول میں بچہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول پر کہہ رہا ہوں،
آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، آپ کے بچے کو علم نہیں مل سکتا، آپ کے بچے کو ہنر نہیں مل سکتا۔ لیجیے اسکرین ٹچ موبائل سے بچے کو بچا لیجیے۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ باپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے نہ آتا اور بیٹا 1 نمبر کا ماسٹر۔ آپ کہتے ہیں میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، آپ 1 دن بچے کے لیے موبائل چھوڑیے، بچہ آپ کا 1 ہفتہ چھوڑے گا۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، بچہ 1 مہینہ چھوڑے گا۔ آپ 1 مہینہ چھوڑیے، بچہ سال بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ جب بچہ گھر میں بیٹھا رہے، آپ موبائل کو صندوق میں چھپا کر کے رکھ دیجیے۔ بیان بھی نہیں سننا ہے، قرآن بھی نہیں سننا ہے، اذان بھی نہیں سننی ہے، کچھ نہیں سننا۔ جب بچہ گھر سے نکلے موبائل نکالیے، بیان سنیے، قرآن سنیے، 1 ہفتہ آپ عمل کر کے دکھائیے، 1 مہینے کے لیے آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 وزیر تھے، بہاری تھا، بنگالی تھا، پنجابی تھا۔ بہاری کہتا تھا میں پنجابی سے اچھا، پنجابی کہتا تھا میں بنگالی سے اچھا، بنگالی کہتا تھا میں سب سے اچھا۔ جھگڑا زیادہ ہو رہا، کام نہیں ہو رہا۔ ایک ریٹائر بوڑھا آیا، اس نے کہا حضور یہ جھگڑا ختم کر دیں گے، تینوں کا امتحان لیجئے، جو پاس کرے اس کو رکھیے، جو فیل ہو جائے اس کو برخاست کر دیجئے۔ بہاری کو بلا کر کے بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو کیا پسند؟ کہا مجھے بیر پسند ہے، لے کر کے آؤ۔ پنجابی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند؟ کہا مجھے کٹہل پسند ہے، لے کر کے۔ سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا۔ بادشاہ نے کہا بیر کیسے کھاتے؟ کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں۔ دیکھو امتحان چل رہا ہے، گٹھلی پھینک نہیں سکتے، چھلکا نکال نہیں سکتے، چبانے کی اجازت نہیں، نگل کر کے بیر پاس کرو۔ بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا، یہاں سے برخاست۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، کہاں سے پاس ہوگا؟ جا کر کے گلے میں جب پھنس گیا تو باپ باپ چلانے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد جب کھونکی ہوئی تو بیر دوبارہ منہ میں واپس آ گیا، اندر نہیں گیا، تو ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے کہا او نالائق، تمہارا رونا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا بیر اندر سے تم کو گھوٹا نہیں جا رہا ہے، اور تم کو موت کا خوف ہوتا ہے اس لیے روتے ہو، رونا تو تمہارا سمجھ میں آ رہا، لیکن نالائق ہنستے کیوں؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے، یہ چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹہل والے کا کیا حال ہوگا؟ یہ چھوٹے سے اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا، بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گا، لنکا بجھائے گا نہیں۔ روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، جو سارا آدمی ہاتھ اٹھائیے، سیدھا رانچی جائیں گے، یہاں پٹنہ میں آپ کا کوئی گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد، سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں۔ جتنا جھٹکا میرا ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے میں، وہی جھٹکا یہ بھی لے رہے۔ دیکھتے ہیں کہاں آپ جاگتے، بیدار ہوتے۔ اگر جلسہ کے اخیر تک بیدار نہیں ہوئے تو ہم جنازہ کے بھی امام ہیں، جلدی ہی پڑھا دیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کو دنیا اور دین کی بھلائی سے اللہ مالا مال فرمائے۔ ایک راز کی بات سنیے، سونا ہاتھ میں لے کر کے اس کو ملیے۔ گھر میں آپ کے سونا ہوگا، سونا جو بیوی کا زیور ہے، چاندی ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ ملیے، اس کے بعد اس کو زمین پر رکھ دیجئے، ناک سے لگائیے تو آپ کو بدبو آئے گی۔ سونا کتنا قیمتی ہے، لیکن ہاتھ میں لے کر کے، ترتی میں لے کر کے مل کر کے دیکھا، ناک سے لگایا، بدبو آئی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگو سونا تمہاری جیب کے اندر رہے، دل کے اندر نہ آئے۔
جیسے ترک تھی بدبودار اسی طرح تمہارا دل بدبودار ہو جائے گا۔ ہر مکان کے اندر دو عیب ہے، چاہے 3 منزلہ بنائیے، 4 منزلہ بنائیے، 10 لاکھ کا بنائیے، 20 لاکھ کا بنائیے، 50 لاکھ کا بنائیے، 1 کروڑ کا مکان بنائیے، ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے مکان جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا، اتنا بدصورت ہوگا۔ جو مکان جتنا پرانا اتنا کمزور، جو مکان جتنا پرانا اتنا بدصورت، پہلا عیب۔ اور دوسرا عیب مکان کے اندر ہے زلزلہ آئے گا نیپال کا، سجدے میں چلا جائے گا اور سر نہیں اٹھائے گا، سیدھے محشر میں اٹھائے گا، سجدے میں چلا جائے گا، مکان آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور جنازے کا اعلان اگر مسجد سے ہوا تو آپ کو مکان چھوڑنا پڑے گا۔ ہر مکان کے اندر تو عیب ہے۔ یہ مسلمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے، جنازہ اٹھنے والے کا اٹھ گیا، اب ہمارا جنازہ اٹھے گا، لیکن موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس راز کو سنیے۔ موت سے اس لیے ڈر لگ رہا ہے، مال یہی رہ جاتا ہے، آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے۔ اگر موت سے پہلے مال وہاں پہنچ جائے جہاں مرنے کے بعد پہنچنا ہے تو موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ تجربہ کہتا موت اس سے ڈر جائے گی۔ اس بستی میں جلسہ سننے کے لیے آدمی آ رہا تھا، جب کونا پر پہنچا تو بولا کہ جہاں جلسہ ہو رہا وہ بستی کہاں ہے؟ کہ دایاں بایاں مت لینا، سیدھا جاؤ اسٹیٹ میں، وہیں پہنچ جاؤ۔ اس نے دایاں بایاں نہیں لیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اس بستی کے لوگ کیسا مذاق کرتے، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتے۔ پلٹ کر کے گیا کہ بھائی صاحب میں بستی معلوم کر رہا تھا جس بستی میں جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے ہم کو قبرستان بھیج دیا۔ کہ ارے بے وقوف آدمی، تم جس کو بستی سمجھ رہے وہ بستی نہیں ہے، اصل بستی تو قبرستان ہے۔ میں نے ہر بستی کے لوگوں کو قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اصل بستی تو قبرستان ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل